میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈکری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ڈیو پروسیس کے تحت جانا ہوگا. جہاں جہاں ہمیں اسٹرانگ ایویڈنسز ملیں گی اور ہم بالکل فوکسڈ ہیں, کوئی فیئر اور فیور کے بغیر جہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم ان کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے اور پھر وہ جوڈیشل آؤٹ کم جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اورنگزیب کاکڑ. زیران صاحب, خالد محمود ایکسپریس سے. زیران صاحب, جو سب سے بڑا مین ایشو ہے وہ افغان ریفوجیز ہیں, خاص کر جو افغانی یہاں پہ آ کے اسمگلنگ کرتے ہیں, جو ہولڈنگ کرتے ہیں. اصل پرابلم ان لوگوں کا ہے, یہی لوگ مین جو ہے ملوث ہیں, اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا, نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے, نہ نادرا میں ان کی رجسٹریشن ہے, لیکن وہ اسمگلنگ سرے عام کرتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی فیصلہ کیا گیا؟ اس کی روک تھام کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹو پالیسی جو ہے وہ ایگری بھی ہوئی ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہماری اوبلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں. دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, وہ نہ یہاں کسی ویزے کے تحت آئے ہیں, نہ کوئی قانونی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں, جنہوں نے ہمارے سسٹم میں گھس کے کسی نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے, کسی نے دوسرے ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں جن کا ان کو قانونی حق نہیں تھا. ہم ان تینوں کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی کہ ایلینز جو ہیں ان کو ہم واپس بھیجنے کی طرف دھکیلیں گے, کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے پاکستان میں وہ ایک ویزا رجیم کے تحت ہوگا, اجازت کے تحت ہوگا, ایک ریگولیٹری موومنٹ ہوگی. اس طرح جو ماضی میں ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے, اس سے ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل ایونٹس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے. ایاز اکبر یوسف زئی. جی پرائم منسٹر صاحب, آپ کا یہ ایک کاوش کہہ لیں, یہ جو آپ کی کوشش تھی ڈالر نیچے آیا اسمگلنگ کے حوالے سے, بڑا اچھا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ہم نے تمام آئی جیز بھی دیکھے ماشاءاللہ, تمام سٹیک ہولڈر موجود ہیں. اس میں 2 بڑے اہم امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, کسٹم اور FIA, بارڈر مینجمنٹ, جو ابھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند تھی جو آج سے کھل گئی ہے. تو کیا ان لوگوں کو آپ لوگوں نے کیفے کردار تک پہنچانا ہے جو اس تمام چیزوں کی جڑ ہے, جس میں کسٹم سب سے بڑا ایک ایسا ادارہ ہے, اور ساتھ FIA جو ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے جو تقریباً 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا آپ کا بارڈر ایریا ہے, اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے اور کس چیز کو انشور کریں گے؟ ٹریڈ کھل گئی, اب دوبارہ یہ ڈالر اسمگلنگ یا جو دیگر اشیاء اسمگلنگ جو آپ نے روکی ہوئی ہے. تھینک یو. نہیں, یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ٹریڈ کھل گیا اور ڈالر اسمگلنگ شروع ہو جائے گی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہماری بڑی ڈیٹیلڈ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں, اور وہ بارڈر جو کلوز ہوا ہے اور اس کے بعد دوسری جانب سے ہمارے ریکویسٹ آئی ہے, اس میں کامرس منسٹری نے لیڈ لی ہے along with customs and other border management institutions جو آرگنائزیشنز ہماری ہیں, اور ایک پالیسی ڈیوائز ہوئی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں وہ الاؤ ہوں گی, کون سی نہیں ہوں گی. اس میں جو اسمگلڈ گڈس کا آسپیکٹ ہے اس پہ 0 ٹالرنس ہے, اور ایک انلیگل غیر قانونی انڈسٹری کرنسی کی جو تھی اس پہ ہمارا کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ بڑا کنسسٹنٹ ہوگا. اور یہ پیغام جو ہے نا وہ بار بار جانا چاہیے. جنہوں نے اس انلیگل ایرینا میں اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں, میرے خیال میں ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ جتنا جلد اس کو ریئلائز کر لیں ان کے لیے بہتر ہے. نہیں بھی ریئلائز کرتے ہیں, قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. مافیا ہے, ڈالر مافیا ہے سارا. تو اس میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں کچھ آفیشیل بھی ہیں, سرکاری اہلکار اور آفیشیل بھی اس میں شامل ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور کچھ سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں, ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. تو سر پوچھنا یہ ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید سیاستدان بچ جائیں, یا شاید ایکشن جو ہے وہ کہاں تک ہوگا اور کس طرح ہوگا, یہ ذرا پلیز بتائیں. دیکھیں, یہ جو مسئلہ ہے نا اس کے 2 پہلو ہیں. جیسے آپ خود بیان فرما رہے تھے کہ ایک تو سر دست وہ مسئلہ ہے, جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی مارکیٹ پہ خاص اثر نہیں نظر آ رہا. افیکٹو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے
جو ایگزسٹنگ سائیکل ہے اس illicit ایکٹیویٹی کی اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کو توڑنا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ماضی میں یہ سائیکل کنسٹرکٹ جنہوں نے کیا تھا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا. تو ہمیں بیک وقت دونوں پہلوؤں کو فوکس کر کے پرائرٹی اپنی سیٹ کرنی ہے, اور ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے سائیکل توڑیں. جو ہی ہم سائیکل توڑتے ہیں, جو دوسرا آسپیکٹ ہے جس میں پینلائز کرنا ہے جنہوں نے اس سائیکل کو کنسٹرکٹ کیا تھا, ظاہر ہے اس میں آپ کے کورٹس کا میکانزم موجود ہے, جوڈیشل میکانزم موجود ہے, پورا کا پورا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, ڈیو پروسیس ہے. میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈکری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ڈیو پروسیس کے تحت جانا ہوگا. جہاں جہاں ہمیں اسٹرانگ ایویڈنسز ملیں گی اور ہم بالکل فوکسڈ ہیں, کوئی فیئر اور فیور کے بغیر جہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم ان کو کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں گے, اور پھر وہ جوڈیشل آؤٹ کم جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اورنگزیب کاکڑ